لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب ذوق اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اللہ رب العزت نے اس کائنات میں آدم علیہ السلام کو بھیج کر اپنی معرفت کرائی، اپنی پہچان کرائی، اور جب بھی معاشرے میں بگاڑ آتا تھا، قوم نافرمانی میں لگ جاتی تھی، تو اللہ رب العزت انبیاء کے سلسلوں کے ذریعے دوبارہ اقوام میں اپنے نبی کو بنا کر بھیجتے تھے، اور ہر نبی کی زبان پر ایک ہی آواز تھی کہ لا الہ الا اللہ. اس کو مان لو، اس کے اوپر ایمان لے آؤ. خوشی دینے والا، غمی دینے والا، عزتیں دینے والا، ذلتوں سے محفوظ کرنے والا، بیٹیاں بیٹے دینے والا ایک اللہ کی ذات ہے. اور اللہ رب العزت خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں یہ زمین کس نے پیدا کی، آسمان کس نے پیدا کیا؟ کیا آپ غور نہیں کرتے کہ ساتوں آسمان میں نے بنائے بغیر کسی نقشے کی، بغیر کسی ہیلپر کے، بغیر کسی بنانے والے کے بنانے کے، بغیر کسی مدد کے، بغیر کسی ستون کے، اور کسی سے کوئی مدد نہیں لی؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ آپ نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھیں، آپ دیکھتے ہی رہ جائیں، اللہ کی نشانیوں میں آپ ڈوب جائیں گے، آپ کو کوئی نقص نظر نہیں آئے گا.
اللہ فرماتے ہیں میں نے ساتوں زمینیں پیدا کی، سمندر کو پیدا کیا، ہواؤں کو پیدا کیا، دریاؤں کو پیدا کیا۔ یہ سمندر کے اندر، تہوں کے اندر، اندھیرے کے اندر مچھلیوں کو رزق پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہواؤں میں اڑنے والے پرندے خالی پیٹ صبح اٹھ کر اللہ کی ذات پر توکل کر کر نکلتے ہیں، رات کو اللہ فرماتے ہیں ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کائنات کو وسعت دینے والا، کائنات کے اندر رنگ و روپ پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ آپ کو ستاروں کی چمک، یہ چاند ستارے، یہ سورج کی روشنی، یہ کون کرنے والا ہے؟ یہ ہواؤں کا آنا، یہ سیلاب کا آنا، یہ بارشوں کا آنا، یہ بارشوں کا روک لینا، یہ سمندروں کو، ان کے سمندر کی موجوں کو روک لینا، یہ کون کرنے والا ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو کیوں فکر نہیں کرتا، تو کیوں نہیں سوچتا؟ یہ ساری چیزیں خود سے ہو گئی ہیں، یہ ساری چیزیں بنانے والا کوئی تو ہے، یہ ساری چیزیں میں نے تیرے لیے پیدا کی ہیں، تو مجھے پہچان لے، تو میری معرفت کے نغمے گائے، تو میرے گن گانے لگ جائے۔ تجھے میں نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تجھے میں نے اپنے چرچے کرنے کے لیے پیدا کیا، تجھے میں نے اپنی بڑائی اور کبریائی اور عظمتوں کے ڈنکے بجانے کے لیے پیدا کیا۔ آج ایک ریڑھی والا، اس کی ریڑھی پہ پھل گلے سڑے ہوتے ہیں، وہ ریڑھی والا، وہ ٹھیلی والا آواز لگا لگا کر اپنے گلے ہوئے پھلوں کو بیچ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ آواز کیوں نہیں لگاتے اس رب کو؟ اللہ کہتا ہے کہ آپ مجھے کیوں نہیں بلاتے؟ اے میرے بندے مجھ سے کیوں غافل ہو گیا؟ تو تجھے کوئی پریشانی ہے میرے دروازے پر آ، تو تجھے کوئی پریشان کرنے والا ہے میرے دروازے پہ آ، تجھے رزق چاہیے میرے دروازے پہ آ، تجھے عزت چاہیے میرے دروازے پہ آ، تجھے بیٹے چاہیے میرے دروازے پہ آ، تجھے بیٹیاں چاہیے میرے دروازے پہ آ۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ فرماتے ہیں میں جسے چاہوں بیٹیاں دوں، میں جسے چاہوں بیٹے دے دوں، اور میں جسے چاہوں کچھ بھی نہ دوں۔ انہ علیم قدیر، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں، میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، میں جبار ہوں، میں قہار ہوں۔ میں جو چاہوں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں چاہوں بغیر ہوا کے عذاب پیدا کر دوں، میں چاہوں سمندر کی موجوں کو حکم دے دوں یہ چل پڑے، بستیوں کے بستیاں شہروں کے شہر میں ڈبو کے رکھ دوں۔ یہ سمندر میرے حکم کے تابع، ہوا میرے حکم کے تابع، بارش میرے حکم کے تابع۔ اے انسان، ساری دنیا کی ہر چیز میرے تابع ہے۔ اے بندے، ساری دنیا کو میں نے تیرے لیے بنایا، تو کس کے تابع ہوگا؟ ہر انسان جس سے پوچھو وہ شکوہ گناہ ہے، وہ پریشانیوں کا تذکرہ کرے گا اور اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے نہیں لائے گا، لوگوں کے سامنے جا کر اپنی پریشانیوں کے تذکرے کرے گا۔ آپ مجھے بتائیں نا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پوری سلطنت بادشاہ کے ساتھ ٹکر لے لی کہ اللہ ایک ہے، اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ ذلت دینے والا ہے، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ تیری بادشاہ، تیری دولت، تیرا عہدہ، تیرا منصب کچھ نہیں کر سکتا، ایک اللہ کرنے والا ہے۔ اور جب فقط کے بادشاہ آگ میں ڈال رہا ہے، زبان پر ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ جب ذات اللہ کی ذات پر یقین کامل، پختہ یقین، ایمان مضبوط تھا، اور جلدی آگ کے اندر جاتے ہوئے ابراہیم کود پڑتا ہے، اسے پتہ ہے مجھے بچانے والی ذات بہت بڑی ہے، آگ کو پیدا کرنے والا میرا رب ہے۔ وہی ابراہیم جب اللہ کی ذات پر یقین کر کے آگ کے اندر کود جانے کو تیار ہو جاتا ہے، پھر اللہ اپنے فیصلے نازل فرماتا ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ میرے محبوب کو سردی لگنے لگ جائے۔ اور اسی سمندر میں فرعون کا لشکر غرق ہو جاتا ہے،
اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے 12 رستے بن جاتے اور مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں کے اندر اور یونس علیہ السلام کو زندہ رکھا جاتا ہے اور زبان کا یہی ترانہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کو دعوت تبلیغ کرتے ہیں، چند لوگ مسلمان ہوتے ہیں، زبان پر ایک ہی الفاظ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ نبی علیہ السلام کے اوپر طائف کی وادی میں پتھر مار کر لہو لہان کر دیا جاتا ہے، زبان پر ایک ہی نعرہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ صحابہ تب تک انگاروں پر لیٹ گئے، بلال کی چربی سے آگ کے انگارے بجھے، زبان پر ایک ہی نعرہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ عمار یاسر کو قتل کر دیا جاتا ہے، زبان پر ایک ہی نعرہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حبیب بن زید کے جسم کی بوٹیاں کر دی جاتی ہیں لیکن زبان پر ایک ہی نعرہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برچھا مار دیا جاتا ہے، زبان پر ایک ہی نعرہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، زبان پر ایک ہی نعرہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو آج کا مسلمان اللہ کہتا ہے میرا در چھوڑ کے جب در پہ جائے گا دھتکارا جائے گا، جس در پہ بھی جائے گا دھتکارا جائے گا۔ تجھے یہ کیوں نظر نہیں آتا سارا کے سارا؟ انسان کیوں نہیں غور کرتا یہ روشنی ہے، رات کو اندھیرا ہو جائے گا، خود سے ہو رہا ہے، صبح روشنی آ رہی ہے، رات چلی جا رہی ہے، خود سے ہو رہا ہے۔ تھوڑے دن پہلے ہم اسی مسجد کے حال میں ہیٹر کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے تھے، آج بغیر ہیٹر کے بیٹھ رہے۔ یہ موسموں کے اندر تبدیلی لانے والا کون ہے؟ طوفان ہم سمجھتے یہ نافرمانیاں کر رہے ہیں تو کچھ نہیں ہو رہا، اللہ فرماتے انتظار کرو، جس کو اللہ کہتے میں کفر اور ظلم اور ان چیزوں کو میں موقع دیتا ہوں، لیکن جس قوم کے اندر بے حیائی آ جائے، آپ قرآن اٹھا کے پڑھے گا۔ افسوس ہے میرے دیش کا نوجوان، میرے ملک کا، میرے مسلمان قرآن سے غافل ہے۔ قرآن اٹھا کے دیکھو، پچھلی قوموں کے تذکرے پڑھ کے دیکھو کہ وہ قومیں بے حیائی کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں، ٹیکنالوجی کی وجہ سے تباہ نہیں ہوئی۔ بڑے بڑے ان کے قد تھے اور ہاتھوں کے ساتھ درخت اکھاڑ دیا کرتے تھے۔ آج کی ٹیکنالوجی سے بہت آگے کی ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس، لیکن تباہ کیوں ہے؟ اس قوم کے اندر بے حیائی آ گئی، اس قوم کے اندر انہوں نے اپنی تہذیب اور ثقافت کو بدل کے رکھ دیا، اللہ کے احکامات کی کھلے عام بغاوت کی جا رہی۔ آج مجھے بتائیں نا، آج میرے اور آپ کے گھر میں اللہ کی نافرمانیاں نہیں ہو رہی؟ آج فجر کی نماز میں 5 وقت کا نماز پڑھنے والا نمازی اٹھ کے مسجد تو جا رہا ہے، اس کی بیٹی گھر میں سوئی ہوئی ہے، اس کا بیٹا گھر میں سویا ہوا ہے، اس کی بیوی گھر میں سوئی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز سورج نکلنے تک اگر نہیں اٹھتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ خبیث ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کی لاش کو آگ لگا۔ اور وہ نبی جس نے طائف میں پتھر کھانے والے لوگوں کے لیے دعا کی، وہ نبی جس کے جسم عطر پر گندی اوجری ڈالی گئی، بد دعا نہیں دی، وہ نبی فرماتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے جو فجر کی نماز پڑھے بغیر سویا ہوا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ اس کی لاش کو آگ لگا۔ آج کتنے گھروں کے اندر فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے، آج کتنی دکانوں کے اندر دکانوں پر کاروبار کی وجہ سے جماعت جا رہی ہے، نماز چھوٹ رہی ہے، اللہ کے احکامات توڑے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم خود اللہ کی عذاب کو، اللہ کے اس عذاب کو دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ، ہم جب کسی قوم میں بگاڑ آتا تھا پہلے نبی آیا کرتے تھے، آج نبی نہیں آتے۔ اللہ کے نبی، آخری نبی محمد رسول اللہ کے بعد ختم نبوت کے صدقے سے آج میری اور آپ کی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اپنے گھر والوں کا بھی ذمہ دار ہے، اپنے محتاج کام کرنے والوں کا بھی ذمہ دار ہے۔ اللہ کے نبی کے آخری الفاظ تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے امت کے لوگوں سنو، نماز نہ چھوڑو۔
کرنا اور اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. لیکن آج ہر بچے کو، ہر مزدور کو، ہر مارکیٹ میں چلے جائیں ان کو ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے یہ غلام ہے. ماں کی گالی دی جاتی ہے، بہن کی گالی دی جاتی ہے. ارے ماں تو نبی کی بھی ماں ہے، ماں کا درجہ تو نبی کی ماں کا بھی وہی درجہ ہے. نبی بھی ماں کا درجہ سمجھتا تھا اور ماں کا درجہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ ماں کا ہوتا ہے. آج ماں کو اتنا سستا کر دیا، چوکوں اور چوراہوں میں لا کر اس مزدور کی ماں اور بہن کو گالی دی جاتی ہے. آج آپ کا مزدور کسی کام سے لیٹ ہو جائے، تیری ماں، تیری بہن. ارے اللہ کے بندے، اللہ کے نبی کے ان ارشادات کو بھول گیا. تو آج جب ہم نے در در پہ جا کر مانگنا شروع کیا، اللہ نے ہر در سے ہمیں دھتکار کے رکھ دیا. اللہ کہتے ہیں میرے بندے میرے در پہ آ، مجھ سے مانگ، مجھ سے اپنا رابطہ تو قائم کر، میرے پاس اگر اپنی التجائی تو لے کر آ. لیکن ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی وہ مضبوطی نہیں ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا. وہ ایک شخص تھا، اس کے گھر میں بڑے فاقے چلنا شروع ہو گئے. ایک ٹائم کا کھانا کھاتا تھا اور دوبارہ شام کو ایسے ہی بغیر کھانے کے سو جاتا تھا. حالات زیادہ تنگ ہوئے. اس کی بیوی نے کہا کہ جائیں کہیں مزدوری کوئی کام وغیرہ ڈھونڈ کے آئے. وہ بیچارہ گھر سے نکلا، ایک چوک میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. صبح سے شام تک بیٹھا رہا، کوئی کام نہ ملا، واپس گھر چلا گیا. بیگم نے کہا کہ کوئی کام ملا؟ کہا کہ کام نہیں ملا. اگلے دن پھر گھر سے جاتا ہے، چوک پہ جا کر بیٹھتا ہے اور وہاں بیٹھ کر انتظار کرتا ہے. کوئی اس کے پاس جو بھی آتا وہ جوان لوگوں کو لے کر جاتا اور اس کو برا سمجھ کر چھوڑ کے چلے جاتے. وہ کہتا ہے کہ ظہر کی وقت کا نماز ہوا، میں مسجد میں چلا گیا، میں نے نماز پڑھی، میں نے نفل پڑھے اور اس کے بعد مسجد کی صفائی کی، میں نے غسل خانے کی صفائی کی، وضو خانے کی صفائی کی اور کرتے کرتے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں گھر آیا. میری بیگم نے پوچھا ہاں کام ملا، مزدوری ملی؟ میں نے کہا کہ ہاں کام تو ملا ہے، ایک غریب کے گھر میں نوکری ملی ہے، ایک بڑے مہربان کے گھر میں مجھے مزدوری تو دہاڑی تو لگ گئی ہے. لیکن وہ غریب اتنا تھا، مہربان اتنا تھا. آج میں نے مزدوری کرنے کے بعد، آج دہاڑی لگانے کے بعد مجھے شرم آئی اس سے مزدوری مانگتے ہوئے. میں نے اس سے مزدوری نہیں مانگی، شاید مجھے کل مزدوری دے دے. وہ کہتا ہے تیسرے دن میں اٹھا، میری بیگم کو میں نے کہا کہ اچھا میں آج پھر جاتا ہوں کام کے لیے. وہ کہتا ہے کہ میں چوک کے بجائے سیدھا مسجد میں جاتا ہوں، ظہر کی نماز پڑھی، پھر صفوں کو صفائی کی، مسجد کی صفائی کی، کرتے کرتے عصر کا ٹائم، مغرب عشاء کا ٹائم ہوا. پھر میں گیا، میری بیگم نے وہی سوال کیا، کہا آج مزدوری ملی ہے، پیسے لائے ہو؟ تو مزدوری تو آج بھی کر کے آیا ہوں، دہاڑی تو آج بھی لگا کے آیا ہوں. لیکن وہ مہربان اتنا ہے، کریم اتنا ہے، آج بھی میرا دل نہیں کہا اس سے اپنی مزدوری مانگ لوں. وہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، مجھے پتہ ہے وہ مزدوری دے دے گا. مجھے شرم آئی ہے، میں نے اس سے مزدوری نہیں مانگی. بیگم کہنے لگی سن، اگر کل وہ تمہیں مزدوری نہ دے تو اسے کہنا کہ میں کام چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں کسی اور جگہ پہ کام کرنے لگا ہوں. کہتا ہے تیسرے دن آیا، میں آ کر مسجد میں صفائی کے بجائے اور ایک نفل پڑھ کے اپنے اللہ سے مانگنے لگا، اللہ بتا تو صحیح، اب تو میری بیوی نے بھی کہہ دیا اگر کل تجھے تیرا کام کروانے والا مزدوری نہ دے اسے جواب دے کے آ جانا. اللہ بتا تو صحیح تیرے علاوہ میرے پاس کون سا در ہے؟ اللہ بتا تو صحیح تیرے در کے علاوہ مجھے کوئی قبول کرنے والا نہیں. میں چوک میں 3 دن بیٹھا رہا اور کوئی مجھے برداشت کرنے والا نہیں، مجھے دہاڑی کے ساتھ لے کے جانے والا نہیں. اللہ تو کریم ذات ہے. میں نے اپنے گھر میں بھی یہی کہا ہوا ہے کہ تو کریم کے پاس میں نوکری کر رہا ہوں، میں ایک کریم کے پاس دہاڑی لگاتا ہوں. بتا نا آج تیرے گھر سے بھی میں اگر چلا گیا، مجھے کوئی گھر بتا دے، مجھے کوئی جگہ بتا دے، مجھے کوئی ٹھکانہ بتا دے. وہ کہتا ہے کہ میں نے التجا اپنے اللہ کے سامنے پیش کی. میں رات کو عشاء کے بعد جب مسجد سے نکل کر اپنے بوجھل قدموں کے ساتھ اور دل کے اندر 100 خیالات، 100 خواہشوں کو لے کر کہ میری بیٹیاں کیا سوال کریں گی، میری بیوی مجھ سے کیا سوال کریں گی،
کہتے ہیں کہ جب کہ دروازے پر پہنچا میں نے دستک دی، میری بیوی باہر آئی، میری بیوی کے چہرے پہ خوشی کے آثار تھے، میری بیوی کے چہرے پہ خوشی کے آثار تھے اور بڑی مسکراہٹ تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آج میری بیوی نے یہ سوال نہیں کیا کہ تمہاری دہاڑی کدھر ہے، تمہارے جو آج تمہیں اس نے دہاڑی دی ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا خیر تو ہے۔ وہ مجھے کہنے لگی میں نے کب سے کھانا بنا کے رکھا ہوا ہے، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ ابھی تک کیوں نہیں آئے۔ کہنے لگا میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کھانا کیسے بنا لیا، وہ کہنے لگی آپ جب یہاں سے چلے گئے عصر کی نماز کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، ایک شخص نے آواز دی کہ اے اماں جان دروازہ کھولیں، میں ایک اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہوں، پردہ کر لیجئے، میرے پاس کچھ سامان ہے، آپ کا خاوند جس کے پاس ڈیوٹی کرتا ہے اس کریم نے مجھے بھیجا ہے، اس مہربان نے بھیجا ہے، جا کر اس شخص کے گھر میں یہ راشن دے آؤ، یہ کپڑے دے آؤ۔ وہ اپنے خاوند کو کہنے لگی میرے کپڑے بھی، تیرے کپڑے بھی، بچیوں کے کپڑے بھی، اور اندر راشن دے، میرے پاس تو 4 مہینے کا راشن وہ چھوڑ کے چلا گیا اور یہ سونے کے سکے دے کر گیا ہے۔ اور کہنے لگا اپنے خاوند کو کہی کہ مجھ سے 2 دن دیر ہو گئی ہے مزدوری دینے کے لیے، لیکن اپنے خاوند کو کہنا کہ میرے گھر کی نوکری نہ چھوڑے، اس کے گھر کا سارا ذمہ لے لے۔ اور آؤ تو صحیح اس کے گھر میں، وہ معاملے کا طریقہ تو سیکھو، اپنے آپ کو اس کے سامنے حقیر تو کرو، اپنے آپ کو اس کے سامنے ذلیل تو کرو، پھر دیکھنا وہ ایسی عزتیں دے گا کہ ساری دنیا کے بادشاہوں کو بھی ایسی عزت نہیں ہوگی جو اللہ رب العزت آپ کو عزت عطا کرے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم اپنے دکھڑے کس کو سناتے ہیں؟ چودھری صاحب کو، ملک صاحب کو، وڈیرے کو، ایم پی ایم ایل اے کو، وہ بدلے میں بلکہ میری آنکھوں کا دیکھا واقعہ۔ اس 70,000 سے میں آ رہا تھا، لیاقت چوک سے جائے تو بڑی پارک ہے، شادی کا ایونٹ چل رہا تھا اور ایک شخص جولی میں پیسے ڈالے ہوئے ہیں اور نکال کر ایسے ہوا میں پھینک رہے ہیں۔ خود کا دیکھا ہوا واقعہ بتا دو، اور رش لگ گیا، بچے پیسے اٹھا رہے، ٹریفک جام ہو گئی۔ ایک بیساکھیوں پہ مانگنے والا اس بندے کے قریب جا کر اس کو ایسے اشارے سے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے دے دے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس نے ایسے دھکا دے کے کہا جا ادھر سے جا کے اٹھا رہا، یعنی کہ پیسہ اس کے پاس اتنا ہے، پھینک رہا ہے، اور جو مستحق ہے، جو مانگنے والا ہے، معذور ہے، اس کو نہیں دے رہا کیونکہ اس نے واہ نہیں کرنی ہے۔ یہ جو پھینک رہا ہے ہر گزرنے والا کہہ رہا ہے دیکھو یہ پیسے کیسے پھینک رہا ہے، یہ اپنے بچے کی شادی پر پیسے کیسے لٹا رہا ہے۔ آج پیسہ تو سب کے پاس ہے لیکن صحیح جگہ پر نہیں لگ رہا۔ آج مدرسے میں پیسہ لگانے کے لیے پیسہ کم نظر آتا ہے، بچے کی شادی پر لاکھوں روپیہ لگ جائے ہمیں محسوس نہیں ہوتا، بچے کی شادی پر فنکشن پہ کروڑوں روپیہ سٹیج پر لگ جاتا ہے، شادی ہال کی بکنگ پر 5-5 کروڑ روپیہ لگ جاتا ہے۔ وہی مسجد اور مدرسے کا مولوی جب نکاح پڑھانے کے لیے جاتا ہے اسے 3-4 ہزار روپیہ خیرات کے طور پر دیا جاتا ہے اور احسان سمجھا جاتا ہے کہ مولوی تیری اوقات یہ ہے، تو قرآن پڑھنے والا ہے، تو اللہ کا مہمان ہے، لیکن تیری عزت میرے سامنے یہ ہے کہ تو 3,000 کا اس سے زیادہ تیری اوقات نہیں ہے، تیری اوقات اللہ کے کاغذوں میں ہے، رسول کے کاغذوں میں ہے، نبی کے شاگردوں کے کاغذوں میں ہے، لیکن دنیا داری نظام کے لحاظ سے تیری کوئی اوقات نہیں ہے، وہ تتکال دیا جاتا ہے۔ آج بسنت پہ شور چلا ہوا ہے، ہر شخص کروڑوں روپیہ پہ لگا رہا ہے، لاکھوں روپیہ لگا رہا ہے۔ میں سن رہا تھا ایک شخص نے کہا کہ یہ 3 گڑیا میں 4,000 کی لے کر آیا، اس پر تخت کے پاس 3 گڑیا لینے کے پیسے ہیں۔ اگر اسے کہا جائے کہ مسجد کے اندر ایک ٹوٹی لگانی ہے، وہ اپنے خرچے گننا شروع ہو جائے، اسے کہہ دینا مسجد کے امام کو یہ کوئی چیز لا کر دینی ہے، مسجد کی کوئی تعلیم بچھانی ہے، وہ اپنے خرچے گننا شروع کر دے گا۔ لیکن حرام کے جگہ پر لگانے کے لیے، نمائش کے لیے اس کے پاس پیسہ ہے۔ میرے بھائیوں آج بسنت کا شور ہے،
اور میری مسجد میں آنے والے یہ سارے جمعے کے نمازی رات کو چھتوں پہ چڑھیں گے اور نمازیں 5 پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ ہے یہ پسند کا میلہ کس کے نام کا ہے؟ آج سے 1847 میں ایک ہندو بدبخت نے اللہ کے پاک پیغمبر کی ذات میں گستاخی کی اور اماں فاطمہ کی شان میں گستاخی کی، اور اس وقت کا گورنر مسلمان تھا۔ جب اس کے پاس یہ کیس پہنچا اور یہ سارے ہندو اور انگریز اکٹھے ہو کر اس گورنر کے پاس پہنچے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، آپ نظر ثانی کریں۔ وہ مسلمان گورنر نے کہا میں اپنی گردن کٹوا سکتا ہوں، میں نے جو پھانسی کا فیصلہ سنا دیا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس بدبخت ملعون لعنتی کو 1847 کو پھانسی دی گئی کہ اس نے محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی۔ ٹھیک 1 سال کے بعد ہندو اسی جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، پسند کے نام سے میلے کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اس بدبخت کی یاد میں پسند کے تہوار کو آغاز کیا جاتا ہے۔ لیکن آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمرانوں نے آج کے مسلمان بچے کے ذہن سے یہ نکل چکا تھا۔ یہود و نصارہ نے سوچا کہ مسلمان کا بچہ قرآن کو پڑھے گا، قرآن کی بات کرے گا، محمد رسول اللہ کو سنے گا، ان کی بات کرے گا۔ ان کے دماغ میں یہ ہندوانہ رسم و رواج کو پھر سے رائج کیا جائے تاکہ مسلمان کا بچہ قرآن پڑھنے کے بجائے، نماز پڑھنے کے بجائے رات کو چھتوں پہ چڑھ کر مخلوق نظام کا سہارا لے کر اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے اس بدبخت کے تہوار کو منا کر یہ عزم کرے کہ میں ایک مسلمان کا بیٹا ہوں اور مسلمان کا بیٹا ہونے کے ناطے اس بدبخت ملعون لعنتی کے تہوار کو منا کر میں اپنا اعزاز سمجھتا ہوں۔ میرے بھائیوں بتاؤ ذرا مجھے، میں دل سے کہتا ہوں کہ رات کو، اور میں فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ رات کو جب امت خضرا میں میرے اور آپ کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، یہ حاجی صاحب جمعہ کی نماز پڑھ کے آیا ہے، یہ 5 نمازیں پڑھنے کے بعد آج اس نے چھت کرائے پہ دی ہوئی ہے، وہ کیوں دی ہوئی ہے؟ وہ محمد رسول اللہ کی گستاخی تہوار کی خوشی میں دی ہوئی ہے۔ بتاؤ محمد رسول اللہ خوش ہوگے؟ ان کی بیٹی خوش ہوگی؟ وہ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے اس ملعون کے رسم و رواج کے دل کو منانے کے لیے آج میرا مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بھی چھت بک کر رہے، لاکھوں کی پتنگیں لا کر اس بدبخت کے تہوار پر اپنا حصہ ڈال رہے۔ اور رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، میری مسلمان بیٹی 10 کلو کے آٹے کے تھیلے کے لیے ذلیل ہو رہی ہے، میری مسلمان بہن 5000 کے لیے ذلیل ہو رہی ہے، وہ میرا مسلمان جشن بنا رہا ہے۔ اوپر سے پتھر برسنے چاہیے تھے، ان لوگوں نے تو مچھلی نہیں پکڑی تھی، تو کتے اور بلے اور خنزیر بن گئے۔ میرے اور آپ کے کام تو اس سے آگے کے نکل چکے ہیں۔ بتاؤ نا، آج وعدہ کریں، میرے ساتھ وعدہ کریں کہ ہم نبی علیہ السلام کو خوش کریں گے۔ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کو خوش کریں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں، اور نبی علیہ السلام کی خاطر اس کبھی عمل کا بائیکاٹ کریں گے۔ میں فرشتے، آج یہاں فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، ایک ایک نکر پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ فرشتوں، آج جب امت خضرا میں پہنچنا، وہاں جا کر بتا دینا کہ نور مسجد کے نوجوان، بوڑھے اور جوان یہ عزم کرتے ہیں ہم اپنی جانیں تو کٹوا سکتے ہیں، اپنی اولاد کو قربان کر سکتے ہیں، اپنا مال نشاور کر سکتے ہیں، نبی کی حرمت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور نعرہ لگائیں، میرا یہ نعرہ، آپ کا نعرہ، یہ فرشتے اس مسجد سے لے جا کر یا رسول اللہ میری آواز، ان نوجوانوں کی، ان بوڑھے جوانوں کی آواز آج فرشتوں کے ذریعے امت خضرا میں پہنچا رہا ہوں۔ اے محمد رسول اللہ، اے میرے نبی، ہم سے اتنا ہی ہو سکتا ہے۔ میں اس جمعہ کی وساطت سے
اپنا درد دل ان لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یا رسول اللہ اگر مجھے اپنے بچے یتیم کروانے پڑے میں آپ کی حرمت پر یتیم کروا جاؤں گا. مجھے اپنی جان دینی پڑی دے جاؤں گا. اپنا فاطمہ کی خاطر اپنی بیوی بیوہ کروانی پڑی کروا جاؤں گا. قتل کٹوانی پڑی کٹوا جاؤں گا. یا رسول اللہ آج کے نوجوان کمزور ہو گیا لیکن ان کے اندر ایمان کی حرارت باقی ہے. آج میرے ساتھ مل کر نعرہ لگائیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد. امت خضرا تک آواز جانی چاہیے تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. نبی کی حرمت پر جان بھی قربان کرنی پڑے کریں گے انشاءاللہ. جان لگانا پڑے لگائیں گے. جان کی قربانی دینی پڑے دیں گے. اولاد کی قربانی دینی پڑے دیں گے. سیاست کا بائیکاٹ کریں گے. اللہ رب العزت آپ کے جذبے کو قائم فرمائے استقامت دے. میرے بھائیوں مسلمان غافل ضرور ہوا ہے. میں ان یہودی ایجنٹوں کو ان یہودی سوچ رکھنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. یہ مت سمجھنا کہ مسلمان بھول چکے ہیں. یہاں کا بچہ بھی صلاح الدین ایوبی ہے. یہاں کا بوڑھا بھی صلاح الدین ایوبی کی طرح ایمان رکھتا ہے. یہاں کا نوجوان بھی ٹیپو سلطان کی طرح غیرت رکھنے والا ہے. شاید کسی بھول میں ہو جب حرمت رسول پر بات جب آئے گی تو یہی نوجوان یہی بوڑھے تمہیں پہلی صفحے میں ملیں گے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی نبی کی حرمت پر جان مال اور اولاد قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.